ایک شخص تھا بڑا زبردست حافظ قرآن، ابھی کی بات کر رہا ہوں، اور دیندار لوگوں کے اندر اٹھتا بیٹھتا ہے، علماء کے اندر ساتھ بیٹھتا تھا. کیا وہ اس سے غلطی ہو گئی؟ اس نے نا اپنی بیوی کو لکھا، میں ہوش و آواز کے اندر گھر چھوڑ کر گیا. گھر چھوڑنے کے بعد بیوی کو پتہ نہیں کیا دونوں میں باتیں ہوئیں، اور باتیں ہونے کے بعد اس نے لکھ دیا با ہوش و حواس میں طلاق دیتا ہوں، 3 دفعہ لکھ کر بھیج دیا. اب کیا ہوا؟ پوچھتا پھر رہا طلاق ہو گئی نہیں ہو گئی، طلاق ہو گئی نہیں ہو گئی. اور بھائی علماء حضرات فرما رہے طلاق ہو گئی، لیکن دوسری جگہ چلا گیا جو قرآن اور حدیث کی تشریح کو ہی صحیح پیش نہیں کر رہے. اور جب وہ بتا رہے ہیں کہ بھائی طلاق نہیں ہوئی، وہ بھی قرآن اور حدیث کو ہی پیش کر رہے ہیں، تو یہ کنفیوز ہو گیا یار، یہ بھی تو قرآن اور حدیث کو پیش کر رہے ہیں لیکن بھائی صحیح تشریح کے ساتھ پیش نہیں کر رہے. وہ قرآن اور حدیث کی صحیح تشریح کہاں بیان کر رہے ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، خلفائے راشدین، تابعین، یہ سارے لوگ 3 طلاق کو 3 ہی مانتے تھے بھائی. کوئی بھی ایک دلیل سے ثابت نہیں، کوئی بھی ایک دلیل سے ثابت نہیں ہے کہ یہ 3 کو 1 مانتے تھے. کوئی ایک دلیل سے ثابت نہیں. وہ 3 کو 3 ہی مانتے تھے یار. میں آپ کو گولیاں ماروں 3 اور آپ کو بولوں 1 ہی شمار کریو بھائی، کیسے بھائی؟ 3 ماری ہیں، 3 نکلی ہیں میرے جسم سے. ابے بھائی 1 ہی شمار کر، ایک وقت میں ماری تھی میں نے. دوڑ 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 10 مار دی میں نے، اور مجھے کہا جا رہا ہے کہ بھائی تو 1 ہی شمار کر، اس کو نکلی 10 ہیں اس کے جسم سے، کیونکہ تو نے ایک وقت میں 10 ماری تھی. ہاں یہ ہوتا کہ تو 2 گھنٹے کے بعد آتا اور دوبارہ دوسری مارتا، پھر دوسری شمار ہوتی، یا 4 دن اس کو رکھتا، 4 دن کے بعد دوبارہ آتا، تیسری مارتا. کیسی باتیں کرتے ہو یار. بھائی ایک دم ماروں گا تو 3 ہی. ایک دم دینا گناہ ہے، ایک دم دینا یہ جائز نہیں ہے. تینوں ایک ساتھ دینا یہ جائز نہیں، گناہ ہے. لیکن جائز نہ ہونے کی بنیاد کے اوپر نافذ نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. کیا کسی کو گولیاں مارنا جائز ہے کیا؟ بولے یار 1 گولی مارنا جائز تھی، ایک وقت میں تو نے 3 مار دی. اور چل ایک وقت میں تو نے 3 مار دی تو 1 ہی لگی ہے مجھے، مرا نہیں ہوں میں. بھائی ایسا ہوتا ہے کیا؟ نہیں ہوتا نا، کہیں پر بھی نہیں ہوگا یار. تو ہمیں جو سمجھایا جا رہا ہے نا، قرآن اور حدیث کو غلط سمجھایا جا رہا ہے، اور پھر اسی بنیاد کے اوپر ہوا کیا کہ وہ لڑکی شوہر کے ساتھ چلی گئی. اب وہ شوہر جو ہے نا، اس کا لڑکا مجھے میسج کر کے کیا بولتا ہے، بھائی وہ بھی تو مسلمان ہے. ہاں میں نے بولا زنا کرنے والے بھی مسلمان ہی ہوتے ہیں. کافر کون؟ کفر کا فتویٰ کس نے دیا زنا کرنے والوں کو؟ بھائی زنا کرنے والا مسلمانیت سے نکل جاتا ہے کیا؟ تو زنا کرنے والا بھی تو مسلمان ہی ہوتا ہے نا. کفر کا فتویٰ کون دے رہا ہے ان کو؟ تو بھائی اب وہ وہاں تک چلا گیا کہ بھائی میں نے معلوم کیا سعودی عرب میں بھی یہی مسئلے کو فالو کیا جاتا. میں نے جھوٹ بول رہے ہو آپ. 4 ائمہ کے نزدیک جیسا صحابہ کا مسلک ہے نا، جیسا صحابہ کا طریقہ وہی ہے. 4 ائمہ بھی ایک وقت کی 3 طلاق کو 3 ہی مانتے، 1 کوئی نہیں مانتا ہے. آپ 4 ائمہ کے اوپر بہتان لگا رہے ہو. پھر اس کے بعد بزرگوں کے آثار ہیں ان کے اوپر بہتان لگا رہے ہو. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اس میں امام ابو حنیفہ کا بھی نام انہوں نے لکھا ہوا تھا فتوے کے اندر. بھائی امام ابو حنیفہ کے کچھ شاگرد ہیں وہ 3 کو 1 ہی مان رہے ہیں. میں نے لگا یار کیسا جھوٹا بہتان ہے.
پوری ٹیم یہاں تیار بیٹھی ہوئی ہے، مثال کے طور پر پوری ٹیم بیٹھی ہوئی ہے، پوری ٹیم بول رہی ہے کہ بھائی تین ہی ہوتی ہیں، ایک اکا دکا وہاں پر جا کر بیٹھ گئے، بولے تین نہیں ہوتی کیونکہ تین ایک ہی ہوتی ہے. تو آپ کس کے مسئلے کو مطلب فتوے کو فالو کرو گے؟ یہ جو کثرت سے بول رہے ہیں، جو کثرت سے بتا رہے ہیں، مثال کے طور پر بول رہا ہوں میں، ایسا ہوا نہیں ہے، بہتان لگا رہے ہیں بس. اس لیے یہ جو لوگ ہیں نا، یہ مسئلوں کو سمجھتے نہیں ہیں. وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے وہ تو ورک غائب کر دیا کرتے تھے. یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ اصل مسئلے کو غائب کر رہے ہیں، مجھے اور آپ کو کنفیوز کر رہے ہیں. ورک غائب کرتے تھے نا وہ تو. یہ کون لوگ کرتے تھے؟ یہ یہودی لوگ کرتے تھے. کس لیے کر رہے ہوتے تھے؟ یار یہ مسئلہ نا سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ اپنی خواہش کے آڑے آئے گا، یہ خواہش کے آڑے آئے گا یہ مسئلہ. جب خواہش کے آڑے آئے تو یار ہماری خواہش سب سے اوپر ہے اور مسئلہ بعد میں ہے بھائی. اس لیے اس مسئلے کو نکالو اور اپنی خواہش کے مطابق مسئلہ داخل کر دو، نیو ایڈیشن تیار. نیو ایڈیشن تیار. تو کون کرتا تھا؟ یہ یہودی لوگ کرتے. تو آج میں اور آپ بھی تو یہی کام کر رہے ہیں کہ بھائی میری خواہش یار بیوی کو طلاق کسی طریقے سے کسی طرح سے بچ جائے. بیوقوف دی کیوں تھی؟ ہم تو بولے لڑ لے، لیکن زبان سے طلاق کا لفظ نہ نکال بھائی. تو دے کیوں رہا ہے؟ لڑ لے بھلے تو اس سے. اب اگر دے دیے تو بھائی پھر دے دیے، ہو گئی، کسی بھی صورت کے اندر درست نہیں ہے. اب اگر کوئی لڑکا یا لڑکی اس صورت کے اندر گئے طلاق کے بعد کسی اور کے اوپر عمل کر کے، تو وہ بھائی قرآن اور حدیث کے اوپر عمل نہیں کر رہے، صاف ستھری بات ہے، وہ زنا ہی کر رہے. نعوذ باللہ من ذلک. تو محقق علماء سے اس کے بارے میں مسئلہ معلوم کرنا چاہیے. محقق علماء سے، تحقیق جنہوں نے کی، ریسرچ جنہوں نے کی ہے نا، ان کے پاس جاؤ، بیٹھو اور ان سے پوچھو کہ اصل مسئلہ کیا. وہ بتائیں گے بھائی اصل مسئلہ یہ ہے، تو بھائی اس کے مطابق پھر عمل کر لو.